بیوی حق پر ہے شوہر ظلم کر رہا ہے، یا شوہر حق پر ہے بیوی ظلم کر رہی ہے، اس ظلم پر وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حق پر ہونے کے باوجود صبر کرنے کے نتیجے میں انہیں جنت کے عین وسط میں محل بنا کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں، انتہائی اہم چیز ہے، وہ ہے ضد، ایٹیٹیوڈ۔ آج کا جو طبقہ ہے یہ ضد میں جی رہا ہے۔ آپ تجارت میں دیکھ لیں ضد، معاملات میں دیکھ لیں ضد، یہاں تک کہ عبادات میں بھی لوگ ضد پر آئے ہوئے ہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی میں ہوں ایسا تو میں ہی برابر ہوں، میں ہی حق پر ہوں، میں غلط نہیں ہو سکتا، میں ایسا ہی کروں گا، میں ویسا ہی کروں گا، مجھے کوئی بولنا نہیں۔ یہ مزاج جب شوہر اور بیوی کے درمیان آ جائے گا تو پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو ضد جو ہے انتہائی خطرناک چیز ہے، رشتوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، آپ کے بچوں کو آپ کے جیتے جی یتیم و یسیر بنا دیتی ہے۔ اس لیے یہ ضد اپنے اندر آنے نہ دیں، یہ ضد آنے نہ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے مجھے اور آپ تمام کو ایک جان سے پیدا کیا اور ہماری نسل در نسل میں اضافہ فرمایا اور ساروں کی روزی کا انتظام فرمایا
اور ہماری رشد و ہدایت کی خاطر اپنی جانب سے بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمایا، اور ایسے ہی قرآن مجید جیسی مقدس کتاب ہماری ہدایت کی خاطر نازل فرمایا۔ اس ذات کی اتنی نعمتیں ہم پر کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ مختصر کہ ساری تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پچھلے کئی جمعوں سے ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے۔ گھروں کی اصلاح کے ضمن میں شوہر اور بیوی سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ کئی جمعے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، کبھی طلاق کے موضوع پر، کبھی حلالے کے موضوع پر، کبھی خلا کے موضوع پر۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے صلح، یعنی آپس میں صلح کروانا، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ جہاں پر شر و فساد ہے وہاں امن والا ماحول بنانا، پیسفل ایریا، پیسفل ماحول انہیں دینا، یا دو دشمنوں کے درمیان کمپرومائز کرانا، یہ صلح کرانے کے معنی میں ہے۔ صلح ایک بہت بڑا عنوان ہے، اس کے ضمن میں ہم کئی باتیں بیان کر سکتے ہیں۔ دو بھائیوں کے درمیان صلح کی الگ فضیلت ہے، ماں بیٹے کے درمیان صلح کی الگ فضیلت ہے، باپ بیٹی کے درمیان یا بیٹے باپ کے درمیان صلح کی فضیلت الگ ہے، اور اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ صلح کرانے کی فضیلت الگ ہے۔ یعنی صلح کے ضمن میں اتنی شاخیں نکلتی ہیں، اتنی باتیں نکلتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات آج آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اس کا تعلق شوہر اور بیوی سے ہے۔ یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان صلح کیسے کروانا، کیونکہ انسان ہے تو انسان کے درمیان کبھی اختلافات ممکن ہیں، اور اختلافات ہی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی میں کبھی کبھار اختلاف یہ درست بات ہے اور یہ ممکن بھی ہے، لیکن پوری زندگی ہی اختلاف ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام بندوں کو یہ نظام دیتا ہے کہ خود بھی خوش رہیں، سامنے والوں کو بھی خوش رکھیں۔ اسلام بنیادی اصولی تعلیم یہ دیتا ہے کہ خود بھی نقصان سے بچیں اور سامنے والے کو بھی نقصان سے بچائیں۔ اسلام کا ایک بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ خود کے لیے جو پسند کریں وہ سامنے والے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کریں۔ تو اسلام کی اتنی پاکیزہ اور عمدہ تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، آئے دن ان تعلیمات کو چھوڑ کر ہمارے گھروں میں بہت ساری پریشانیاں ہم داخل کر رہے ہیں۔ ہاں، پریشانیوں کو داخل کرنے والے خود ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کی ذمہ داری میں جو اول چیز تھی، یعنی گھر میں اسلامی تعلیمات کو داخل کرنا، لیکن اس نے اسلامی تعلیمات کا انکار کیا۔ جیسے اسلامی تعلیمات کا انکار کیا جاتا ہے، اس گھر میں شیطان سب سے پہلے اختلافات کو داخل کرتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا کام، سب سے بڑا ٹارگٹ، سب سے بڑا حملہ، سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی کوشش اگر کسی کے اوپر ہوتی ہے تو وہ شوہر بیوی کے اوپر، کیونکہ جو شیاطین میں جو شیطان شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی فساد جھگڑا مچا کر آتے ہیں، تو شیطانوں کا جو سردار ہے ابلیس، اسے انعام سے نوازتا ہے، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو شوہر اور بیوی جھگڑا کریں گے تو ویسے ہی گھر میں سکون برباد ہوگا، بچے ان کو دیکھ کر بگڑیں گے، سدھریں گے نہیں، گھر کا ماحول تہس نہس ہو جائے گا۔ اور جو بات اللہ رب العالمین نے رشتوں کو قائم کرنے کی بیان کی تھی، اس بات کا انسان پاس و لحاظ نہیں رکھے گا، رشتے ٹوٹ جائیں گے،
رشتے ختم ہو جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے، اس سے شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ لہذا شیطان سب سے بڑا انعام اسی کو دیتا ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال کے آتا ہے۔ تلبیس ابلیس میں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑی اچھی بحث بیان کی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان شیطان کیسے اختلاف پیدا کرتا ہے، ابلیس کا حربہ کیا ہے، ابلیس کا حملہ، سب سے اہم حملہ کیا ہوتا ہے، یہ بنیادی باتیں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس الابلیس میں بیان فرمائے ہیں۔ بہرکیف شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا محبتوں والا رشتہ ہے، محبتوں سے بھرا رشتہ ہے۔ کب تک؟ جب تک اس رشتے میں اسلامی تعلیمات کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، بیوی اسلامی تعلیمات سے واقفیت رکھنے والی ہو، شوہر اسلامی تعلیمات سے واقفیت رکھنے والا ہو، تب شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑی محبتوں والا ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کو یہ نظر انداز کر دیں، شوہر اور بیوی کے درمیان اسلامی تعلیمات سے واقفیت نہ رہے، وہ اسلام سے دور رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے دور رہیں اور ان باتوں سے اپنا پلو جھاڑ لیں، پلو صاف کر لیں، تو پھر یقین مانیے ایسے شوہر اور بیوی کا رشتہ ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ جس رشتے میں اللہ نے رحمت بیان کیا، اس رشتے کو آج لوگ زحمت سمجھ رہے ہیں، اس کو زحمت بنا لیے ہیں، تکلیف کا ذریعہ، تکلیف کا سبب بنا لیے ہیں۔ اسی لیے ہمارے گھروں کی لڑائیاں، جھگڑے، فسادات دیکھنے کے بعد ہمارے نوجوان بچے کیا کہتے ہیں؟ جب شادی کی بات ان سے کی جائے تو کہتے ہیں کہ ابھی مجھے شادی کرنا نہیں ہے، میں ابھی اچھی زندگی جینا چاہتا ہوں، میں پرسکون ماحول چاہتا ہوں، ابھی سکون و اطمینان کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، جب زندگی میں پورے کام میں کر لوں پھر شادی کروں گا، کیونکہ اسے معلوم ہے وہ ماں باپ کا گھر دیکھ چکا ہے، ماں باپ کا بگڑتا ہوا رشتہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا اس کے بہن کا رشتہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رشتوں میں جب محبت کی بجائے، الفت کی بجائے نفرت آ جاتی ہے تو نوجوان طبقہ اس چیز سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچوں سے آپ پوچھ لیں، شادی کا جیسے ہی نام آئے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، ان کے بدن میں شیورنگ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اتنا تکلیف کا ذریعہ اس کو سمجھے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں کتنی خیر و بھلائیاں بیان کی ہیں، کتنی برکتیں بیان کی ہیں، اللہ رب العالمین نے کیسا خیر شادی میں رکھا ہے، سبحان اللہ۔ آج مسلمانوں کی جماعت ان تعلیمات کو پیچھے ڈال دی، لہذا وہ اختلافات کے شکار ہیں، لڑائی جھگڑے کے شکار ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر گھروں میں جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پر معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، معاملہ خلا تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا ان معاملات کو کیسے سلجھایا جائے، انشاءاللہ آج کے مختصر وقت میں یہی بات رکھی جائے گی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 5 کی تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی صلح کا تذکرہ کیا ہے اور صلح کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ فرمان ربانی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی جب تم دیکھو کہ شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہونے کا امکان ہے، یعنی ان کا رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہے، تو ایسے وقت میں شوہر کی جانب سے ایک حکم اور بیوی کی جانب سے ایک حکم، یعنی شوہر کی طرف سے ایک انصاف کرنے والا آدمی اور بیوی کی طرف سے ایک انصاف کرنے والا آدمی، دونوں کو جمع کر کے ان کے سامنے مسائل رکھے جائیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں یہ آرزو ہے، خواہش ہے، ارادہ ہے کہ ان مسائل کو ہٹا کر ہم مل لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کو ڈال دیتا ہے، کمپرومائز کو ڈال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی صلح کا ذکر فرمایا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جب اختلاف ہو، لڑائیاں جھگڑے ہوں اور مسئلہ یہاں تک پہنچے کہ رشتہ ختم کرنے کی بات آ رہی ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟
شوہر کی طرف سے ایک آدمی اور بیوی کی طرف سے ایک آدمی. اور کون سا آدمی؟ اللہ نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے، حکم. حکم کس کو کہتے ہیں؟ منصف، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا. لہذا یہاں بہت سارے بڑے احباب بیٹھے ہیں، ان سے یہ بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی شادی کرتے ہیں، گواہ اول اور گواہ دوم کا جو آپشن رہتا ہے اس میں ایسے لوگوں کو داخل کرنا چاہیے، کیونکہ جو حکم ہوتے ہیں، جو منصف ہوتے ہیں، جو انصاف کا مزاج رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے. ہماری یہ بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم ایسے لوگوں کو گواہ بناتے ہیں جن کو اسلامی تعلیمات تو چھوڑیے، ان کو صحیح دنیاوی تعلیمات کا علم نہیں رہتا ہے، اور وہ ایک طرف بات کرنے والے ہوتے ہیں. عام طور پر ہم رشتے جب بگڑ رہے ہیں، مشورہ جب بٹھایا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں لڑکے والا لڑکے والے کی طرف ہی بات کرتا ہے، اور لڑکی والوں کا آدمی لڑکی والوں کی طرف ہی بات کرتا ہے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو حکم کا یہاں لفظ بیان کیا ہے وہ ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ لڑکے والا ہونے کے باوجود اگر انصاف بچی کی طرف ہے تو اس کی طرف بات کرے، اور لڑکی والا ہونے کے باوجود اگر انصاف بچے کی طرف ہے تو اس کی طرف بات کرے. یہ حکم کی پہچان ہوتی ہے، یہ انصاف کرنے والوں کی پہچان ہوتی ہے. لہذا ایسے منصف کو، ایسے انصاف پسند آدمی کو گواہ اول اور گواہ دوم بنانا چاہیے، کیونکہ مستقبل میں جب ایسا معاملہ پیش آئے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا جائے، رشتے کو قائم کرنے کے لیے ایک بیٹھک رکھی جائے. اللہ رب العالمین نے یہاں حکم کا لفظ بیان کیا ہے. بہرکیف آج ہمارے حالات جو بگڑ رہے ہیں، ان بگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ رشتوں کو بگاڑنے میں، توڑنے میں خواتین کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. خواتین ایک دوسرے کے کان بھر دیتے ہیں، تمہارا شوہر ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، جبکہ میرا شوہر ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. اب خواتین کے اندر ناشکری کا جذبہ بہت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم زیادہ ناشکری کرتی ہو، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، لہذا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ میں تمہاری تعداد کو جہنم میں زیادہ دیکھ رہا ہوں. تو اب عورت کے اندر جو ناشکری کا مادہ ہے وہ اجاگر ہو جاتا ہے. ایسی باتیں سننے کے بعد پھر وہ عورت اپنے شوہر کو کمتر سمجھنے لگتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑے پر اتر آتی ہے، بحث و مباحثے پر اتر آتی ہے. اور ایسے ہی معاملہ یہاں بھی ہوتا ہے. لڑکے کے دوست اس کے کان بھر دیتے ہیں، شادی سے پہلے تمہاری بیوی کا فلاں کے ساتھ ایسا رشتہ تھا، فلاں کے ساتھ ہم نے ایسا سنا ہے، فلاں کے ساتھ ہم نے ایسا سنا ہے. اس طرح کی باتیں جب لڑکے کے کان میں پڑتی ہیں تو وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کو کیا قدم اٹھانا چاہیے اس کا علم اسے نہیں رہتا. وہ فوراً اپنی بیوی کے اوپر شک کرنے لگتا ہے، بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے پر، بحث و مباحثے پر اتر آتا ہے. تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بات دونوں طرف سے سننا چاہیے، چاہے شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ایک طرف کی بات سن کر کبھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ جو باطل پر ہے، جو غلطی پر ہے، وہ لوگ اپنے ٹاکنگ پاور کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دیں گے. اب آپ کیا کریں گے؟ لہذا ایسے معاملات میں آدمی کو بڑا ہی محتاط ہونا چاہیے. ہر ایرے غیرے کی بات سن کر اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہیے، اپنا رشتے پر کسی طرح کی آنچ آنے نہیں دینا چاہیے. بہرکیف اسلامی تعلیمات پر ہم جب روشنی ڈالتے ہیں تو صلح کروانے کی بڑی فضیلت آئی ہے. اس کی فضیلت کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2509 کے تحت بیان کیا ہے. راوی حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل درجۃ من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے افضل عمل کیوں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ ہمیں وہ بات بتائیے، اس بات کی خبر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا گویا کہ یہ ان عبادتوں سے افضل بیان کیا ہے۔ یعنی نماز، یعنی بہت سارے محدثین نے یہاں نماز سے مراد نفل نماز لی ہے، یعنی نفل نماز سے بھی افضل عمل لوگوں کے درمیان کمپرومائز کرانا، امن قائم کرنا، پیس قائم کرنا، صلح کروانا ہے۔ اور اسی طرح صدقے سے بھی، نفلی روزوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا حامل یہ عمل ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے درمیان اگر صلح نہیں کرائیں گے تو یہ فساد تباہ کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے۔ کیا برباد کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آگے حصے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہلاک کرنے والا، یعنی مونڈنے والی چیز ہے۔ مونڈنے والی چیز سے مطلب میں سر مونڈنے والی چیز نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ تمہارے دین کو ہی مونڈ کر رکھ دے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہو، اور اختلاف کو ہم جانتے ہیں لیکن صلح نہیں کراتے، تو پھر یہ اختلاف ان کے دین کو ختم کر سکتا ہے۔ اتنی خطرناک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حکم لگا رہے ہیں ھذا حدیث صحیح، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو موطا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں امام مالک نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ذریعے قول بیان کیا ہے جو اسی طرح کا ہے، اور وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے۔ بہرکیف اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان جب اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرانا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ نفل روزہ رکھنے سے افضل، نفل نماز پڑھنے سے افضل، اور صدقہ و خیرات کرنے سے افضل لوگوں کے درمیان صلح کرانے کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری صحیح احادیث میں جھوٹ کو حرام کہا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹ کو حرام کیا ہے، فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنا اتنا سنگین عمل ہے، قرآن اور احادیث صحیحہ میں اس کے بے شمار نصوص ملتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو چند مقامات پر جائز کہا ہے۔ ان میں سے انتہائی اہم ایک چیز جو بیان کی وہ یہ کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ کا استعمال جائز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2692، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس کو بیان کرنے والی راویہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب، وہ شخص جھوٹا نہیں ہوگا، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ استعمال کرتا ہے، جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے، ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے۔ اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ اس آدمی کی اصلاح کے لیے، اس کے صلح کے لیے، دوسرے اس کے دشمن کے سامنے جب آدمی بات کر رہا ہو تو اس کی جانب سے کوئی خیر بات کہے جو اس نے کہا ہی نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص زید کے پاس آ رہا ہے، زید کا دشمن عمر ہے، وہ زید کے سامنے یہ کہتا ہے کہ بھائی عمر تمہارے سلسلے میں بڑی تعریف کرتا ہے، اور عمر یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ صلح کرا لیں، عمر یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، آپ اس سے دوستی نبھائیں، جبکہ عمر نے یہ باتیں کہی نہیں۔ تو اس طرح کہنے پر شریعت میں اس کو جھوٹا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ ایسی جائز چیزوں میں قسم کھانے کو بھی، یعنی جھوٹی قسم کھانے کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ضمن میں جو بات بیان کر رہے ہیں ان کا ایک فتویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ قسم کھانے سے بچنا چاہیے، گرچہ کہ معاملہ سچ کا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آدمی سچ بولنا بھی ہے تو وہ جتنا کم قسم کھائے اس کے لیے اتنا اچھا ہے، کیونکہ زیادہ قسم کھانے سے آدمی جھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن ہاں شریعت میں جو کام جہاں پر جھوٹ کی اجازت ہے، حکمتاً مصلحتاً،
وہاں لوگوں کی صلح کے لیے، لوگوں کے درمیان کمپرومائز کرانے کے لیے جھوٹی قسم بھی آدمی کھا سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس حدیث کے ضمن میں علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے۔ بہر کیف دیکھیے، لوگوں کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان صلح کرانے کی کتنی بڑی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ جھوٹ جیسا سنگین عمل کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے لیے جائز کہا ہے، اس عمل کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے گھروں کو قائم رکھنا، رشتوں کو قائم رکھنا کتنی بڑی بات ہے۔ ہم ہلکی بات پر رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں لہذا ہمیں ایسا ہی قدم اٹھانا چاہیے۔ نہیں، بسا اوقات شریعت میں یہ بات بیان کی گئی کہ بسا اوقات آدمی حق بجانب ہونے کے باوجود اگر وہ صبر کرتا ہے، یعنی وہ حق کی طرف ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر خامخواہ لڑائی کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اس پر لوگ ظلم کر رہے ہیں، بیوی حق پر ہے، شوہر ظلم کر رہا ہے، یا شوہر حق پر ہے، بیوی ظلم کر رہی ہے، اس ظلم پر وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حق پر ہونے کے باوجود صبر کرنے کے نتیجے میں انہیں جنت کے عین وسط میں محل بنا کر دیتا ہے۔ جنت کے بیچ حصے میں ایسے لوگوں کے لیے جنت میں محل تیار کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو بہر کیف ان نصوص سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا انمول رشتہ ہے، اس کو ایسے ہی برباد نہ کیا جائے، اس کو ایسے ہی تباہ نہ کیا جائے۔ ہمارے بزرگوں کی زندگی آپ تھوڑا دیکھ لیں، ہمارے دادا پڑدادا سکڑدادا جو ہماری پیڑھیاں پیچھے گزری ہیں، آپ ان کا جائزہ لے کر دیکھیں، 90 سال 100 سال 110 سال وہ کیسے رشتے نبھاتے تھے، کیسے رشتے قائم رکھتے تھے۔ لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، 3 مہینے میں طلاق کا معاملہ، 2 مہینے میں خلا کا معاملہ، اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ٹوٹ رہے ہیں، رشتے توڑے جا رہے ہیں۔ رشتہ توڑنا حرام ہے، حرام، بلا ضرورت، بغیر عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے رشتہ توڑنا حرام ہے۔ لہذا اس بات کو آپ سنجیدگی کے ساتھ سمجھ لیں۔ آج کل کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بڑا جلد باز طبقہ ہے، یعنی اپنے اندر جو جوش و خروش ہے وہ اس طرح کے معاملات میں جوش سے کام لیتا ہے، جلد بازی سے کام لیتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ نوجوان بچے آگے پیچھے کچھ سوچتے سمجھتے نہیں، فوراً جلد بازی میں کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں، اور یہ سارے حالات کب پیش آتے ہیں؟ جب ان کے اوپر بڑوں کا ہاتھ نہ ہو۔ بڑوں کا ہاتھ نہ ہونے کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، ایک یا تو ان کے بڑے گزر گئے ہوں، انتقال ہو گئے ہوں، یا پھر ایک ایسی بات کہ بڑے ہونے کے باوجود یہ بچے ان سے کٹ گئے ہوں، یہ نوجوان ان سے جدا ہو گئے ہوں۔ آج کتنے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ ہمارے مسلم بچے، نوجوان بچیاں، نوجوان بچے عشق کے جال میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ رشتہ صحیح ہے یا غلط یہ تمیز والدین سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ نوجوان بچے کو اس کی عمر کا تقاضا ہے کہ وہ رشتہ اچھا ہی لگتا ہے، نوجوان بچی کو اس کی عمر کا تقاضا ہے کہ وہ رشتہ اچھا ہی لگتا ہے، لیکن اولاد کے حق میں صحیح فیصلہ کرنے والی والدین سے بڑھ کر کوئی جماعت ہو ہی نہیں سکتی، والدین سے بڑھ کر کوئی اچھا خیال کرنے والے کوئی ہو نہیں سکتے۔ آپ کسی اور سے مشورہ لے رہے ہیں، کسی اور سے مشورہ لے رہے ہیں، ماں باپ آپ کے حق میں سب سے زیادہ خیر سوچنے والے، سب سے زیادہ بھلا سوچنے والے۔ اور آپ ایک سروے کے مطابق یہ بات جان لیں، آج جتنے رشتے ٹوٹے جا رہے ہیں، جتنے رشتے توڑے جا رہے ہیں، جتنے رشتے اختلافات کے شکار ہیں، ان میں 95% رشتے ایسے ہی ہیں جو عشق کر کے محبت کر کے شادیاں کیے ہیں۔ جو ارینج میرج ہے وہ کہیں حد تک کامیاب ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی اس طرح مت کرو، میں یہ کہتا ہوں جب اگر کوئی پہلی نظر میں اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے، گھر میں بڑے لوگوں کو بتائیں، اسلامی نقطۂ نظر سے رشتہ قائم کریں اور اس کے ساتھ نکاح کریں، یہ اسلامی طریقہ ہے اور یہ جائز ہے۔ صحابہ کے درمیان اس طرح کے کچھ واقعات پیش آئے ہیں، لیکن ہمارے درمیان ہوتا کیا ہے، ہم سارا معاملہ لپٹ لیتے ہیں، اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، ڈیٹنگ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اخیر میں یہ بات لا کر، یعنی سب ختم ہو جانے کے بعد بات لا کر گھر میں رکھتے ہیں، اور گھر میں والدین
کسی حساب سے اگر منع کرتے ہیں، ہاں اگر اسلامی اعتبار سے اگر منع کر رہے ہیں تو پھر والدین کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں کسی مصلحت کی وجہ سے ماں باپ منع کر رہے ہیں تو بچے اب سننے کے موڈ میں نہیں رہتے، کیونکہ اب وہ حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ جب ایسے رشتے ہوتے ہیں تو شادی کے بعد 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے یا سال کے اندر یہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، خلا کی طرف طلاق کی طرف یہ رشتے آ جاتے ہیں۔ آپ کتنی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا انمول رشتہ ہے۔ آج ہر والدین کو، ہر ماں باپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے بچے کا یا بچی کا نکاح کرنے سے پہلے شوہر اور بیوی کے رشتے کے بارے میں بتائے۔ آج یہ ہمارے درمیان نہیں ہو رہا ہے کہ بیٹی شوہر کون ہوتا ہے، بیٹا بیوی کون ہوتی ہے، ماں باپ بچوں کو نہیں سکھا رہے ہیں۔ عمر کو پہنچ گئے، لا کر بٹھائے، الحمدللہ میں نے قبول کیا، لڑکا کہہ دیا، ختم، رشتہ قائم ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس کی اہمیت بتانا چاہیے۔ اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ جو دفتر نامہ لکھا جاتا ہے نکاح میں، جہاں پر شوہر گواہ اول گواہ دوم اور وکیل دلہن جہاں پر سائن کرتے ہیں، وہ دفتر نامے میں یہ ساری اسلامی تعلیمات موجود ہوتی ہیں۔ ایک غلطی قاضی صاحب سے یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات ان بچوں کے سامنے وہ بیان کرتے نہیں، اور دوسری غلطی ماں باپ سے یہ ہوتی ہے کہ ان بچوں کو یہ تعلیمات بتاتے نہیں، اور تیسری غلطی بچوں سے یہ ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہے وہ معلوم کرنا نہیں چاہتے۔ جب اتنی محرومی، اتنی دوری اسلامی تعلیمات سے ہوگی تو پھر اسلامی تعلیمات کو چھوڑنے کے نتیجے میں گھروں میں اختلاف نہیں تو اور کیا پیدا ہوگا۔ لہذا ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جب کبھی اس طرح کے اختلافات آئیں تو صلح کرنے کی کوشش کریں، اور صلح کرنے کے لیے کون ہونا چاہیے؟ حکم، منصف۔ وہ آپ کے پیسوں کو بکنے والا نہ ہو، آپ کی دولت کو دیکھ کر فیصلے کرنے والا نہ ہو، آپ کی غریبی کو دیکھ کر مایوس ہو کر یعنی آپ پر افسوس کرتے ہوئے فیصلہ کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو۔ ایسے آدمی کو صلح کے لیے بٹھانا چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کی آخری کڑی کہ آخر اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں، شوہر بیوی کے درمیان اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بنیادی چیز، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے جو آتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات سے دور رہتے ہیں۔ اللہ نے جو شوہر اور بیوی کے احکام بیان کیے ہیں اس سے وہ ناواقف ہیں، نابلد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، سبحان اللہ، آپ کی حیات طیبہ میں کتنی بیویاں تھیں؟ کیا آپ نے کسی ایک بیوی کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں کیا، کیونکہ آپ کی زندگی اتنی کامیاب ترین زندگی، اور آپ جو مشورے دے رہے ہیں، آپ جو صحیح احادیث بیان کر رہے ہیں اس پر عمل کریں گے تو کیا ہمارے درمیان اختلافات آ سکتے ہیں؟ ہمارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں؟ آج ایک بیوی ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیویوں کو سنبھالے ہیں، صحابہ کرام کتنے بیویوں کو سنبھالے ہیں؟ تو یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم جتنا اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ معاملہ ہمارے لیے اتنا ہی پیچیدہ ہوتا جائے گا۔ لہذا سب سے پہلا حل، آپس میں لڑائیاں جھگڑے اختلافات ختم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث میں شوہر بیوی کے جو حقوق ہیں وہ شوہر بیوی جان لے، تب جا کر اس کا ایک حل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں، انتہائی اہم چیز ہے، وہ ہے ضد، ایٹیٹیوڈ۔ آج کا جو طبقہ ہے یہ ضد میں جی رہا ہے۔ آپ تجارت میں دیکھ لیں ضد، معاملات میں دیکھ لیں ضد، یہاں تک کہ عبادات میں بھی لوگ ضد پر آئے ہوئے ہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی میں ہوں ایسا تو میں ہی برابر ہوں، میں ہی حق پر ہوں، میں غلط نہیں ہو سکتا، میں ایسا ہی کروں گا، میں ویسا ہی کروں گا، مجھے کوئی بولنا نہیں۔ یہ مزاج جب شوہر کے درمیان آ جائے گا، شوہر اور بیوی کے درمیان آ جائے گا تو پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور ہمارے گھروں میں ہوتا نہیں، ہوتا ہے، شوہر کوئی بات بول رہا ہے تو بیوی ضد پر اڑ جاتی ہے اور بیوی اس کے ساتھ زبان چلانے لگتی ہے۔ اور تاریخ نے یہ بات دیکھی ہے، زبان عورت کی زیادہ چلتی ہے اور شوہر کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے، جبکہ اسلام میں دونوں کو منع کیا گیا ہے۔ نہ عورت کی زبان کثرت سے چلانے کی اجازت ہے، نہ مرد کو ہاتھ چلانے کی اجازت ہے۔ تو اس بات کی ہم خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ دونوں اس میں مبتلا ہو گئے۔ تو ضد جو ہے انتہائی خطرناک چیز ہے، رشتوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، آپ کے بچوں کو آپ کے جیتے جی یتیم و یسیر بنا دیتی ہے۔ اس لیے یہ ضد اپنے اندر آنے نہ دیں۔
یہ ضد آنے نہ دیں۔ سلام کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم دی ہے۔ یعنی دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، بات کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں زیادہ ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں زیادہ بیان کی گئی ہیں جو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ کبھی اس طرح چھوٹا موٹا اختلاف ہو جائے تو آگے بڑھ کر جو کمپرومائز کرتے ہیں، آگے بڑھ کر جو صلح کرتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، شوہر ہو یا بیوی، جو آگے بڑھ کر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو زیادہ اجر دیتا ہے، زیادہ اجر دیتا ہے۔ اور ایک بات، یہاں ضد کا بڑا دخل ہے رشتوں کو خراب کرنے میں۔ وہ ضد اسلام کے خلاف باتوں پر بھی لوگ عمل کر رہے ہیں، اسلام پر بھی عمل کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ لہذا ضد جیسی چیز جو اپنا ایٹیٹیوڈ ہے اس کو کم کریں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارے رشتے سنوریں گے، سدھریں گے اور اچھے رہیں گے، پیار و محبت کے ساتھ رشتے قائم رہیں گے۔ اور اسی طرح ایک تیسری چیز ہے شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائیوں کو پیدا کرنے کی، وہ کیا چیز ہے؟ مال۔ مال، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بسا اوقات مال کو فتنہ بیان کیا ہے۔ یہ مال جو ہے زیادہ ہو جائے تب بھی اختلافات آتے ہیں، کیونکہ بیوی کہتی ہے کہ میرے لیے یہ لاؤ، میرے لیے وہ لاؤ، میرے بچوں کو فلاں جگہ کا پلاٹ دلاؤ، فلاں جگہ کا دکان دلاؤ، فلاں جگہ کا مکان دلاؤ، یہ فرمائشوں پر بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اگر مال کم ہو جائے تب بھی بیوی کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، میرے لیے زندگی میں کیا کیے، میرے بچوں کے لیے کیا کیے، اور میرے لیے آپ نے رکھا ہی کیا ہے، یہی چھوٹی چھوٹی جھوپڑی رکھا ہے، کمزور چھت والی دیوار رکھی ہے، اس طرح کی نافرمانی والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو مال زیادہ بھی ہو جائے، مال کم ہو جائے، دونوں میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا یہاں اس کا حل یہ ہے کہ آدمی مال سے محبت کم کرے، خواتین بالخصوص مال سے رغبت کم رکھے، دنیا سے رغبت کم رکھے۔ جتنا دنیا سے محبت کم ہوگی دنیا میں اتنا چین و سکون کے ساتھ رہیں گے اور آخرت بھی آپ کی ویسے ہی کامیاب رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کان پکڑ کر پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ، اس کو تم میں سے کون خریدے گا؟ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردار بکری کا بچہ ہے، اس کو ہم خرید کر کیا کریں گے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اس میں سے آپ اس کو مفت میں کون لینا چاہتے ہیں، فری میں کون لینا چاہتے ہیں؟ صحابہ تب بھی انکار کر رہے ہیں، کیوں؟ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، اس کا ہم لے کر کیا کریں گے، مردہ بچہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جتنی اہمیت، یعنی جتنی آپ کی نظر میں یہ بکری کے بچے کی اہمیت ہے، اس سے کئی گزری اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت ہے۔ یعنی مردار بکری کے بچے کو تم جس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں یہ دنیا مردار بکری کے بچے سے بھی گئی گزری ہے۔ ایسی دنیا کے پیچھے لڑ کر اپنے رشتے خراب کر رہے ہیں، رشتے برباد کر رہے ہیں، اور اس دنیا کو کتنا کمایا، کتنا کیا کیا، نہیں، رشتہ کیسے قائم کیا، رشتے میں آپ نے انصاف کا معاملہ کیا کہ نہیں، اس بارے میں سوال ہوگا۔ تو لہذا بہرکیف یہ چند وجوہات ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، اور ان کا حل یہ ہے کہ ان وجوہات سے بچا جائے، ان ریزن سے بچا جائے جن ریزن سے ہماری زندگی میں اختلاف آ رہا ہے۔ اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام آج کے خطبہ جمعہ میں اس بات کو بڑی اچھے انداز میں سمجھے ہوں گے اور آپ اپنے رشتوں کو قائم رکھیں گے، آپ اپنے رشتوں کو قائم رکھیں گے، کیونکہ دیکھیے غلطی مجھ سے ہونے میں جتنا امکان ہے میری بیوی سے ہونے میں بھی اتنا امکان ہے، لہذا یہ مزاج آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے، عورتوں سے ہوتی ہے، عورتیں یہ مزاج رکھنا ہے کہ غلطی مجھ سے ہوتی ہے تو میرے شوہر سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی تباہ برباد کر لیں، زندگی ختم کر لیں، رشتہ ہی ختم کر لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور عام حالات یہ ہیں کہ عورتوں پر حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے آج کی دنیا میں۔ میں ایسی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر صبر کریں گی، اگر صبر کریں گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے لیے جنت میں محل تیار کیا جانے والا ہے۔ اگر صبر کریں گی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی خواتین میں سے بنائے گا۔ لہذا مردوں سے بھی گزارش ہے، بے جا عورتوں پر ظلم نہ کریں،
اپنے رشتوں کو نبھائیں، قائم رکھیں، اور رشتوں میں اللہ نے بڑی برکت رکھا ہے، اور صلہ رحمی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ بلا ضرورت بغیر عذر کے رشتوں کو توڑنا یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے کاموں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے رشتوں میں ملنساری، پیار و محبتیں، الفتیں قائم فرمائے۔ اللہ ہمیں اختلافات سے، انتشارات سے، فتنہ فساد سے، لڑائی جھگڑوں سے اللہ ہمیں ہمارے رشتوں کو دور رکھے، محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے بچوں کے لیے بہترین مستقبل عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو امن و سلامتی کا مرکز بنائے، راحت و سکون کا اڈا بنائے، ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کے زمینوں کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی رحمتیں، سلامتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مشکلات کو حل فرمائے، ہمارے حق میں خیر و بھلائی کے فیصلے فرمائے۔ دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں پر جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ انہیں امن و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، انہیں ظلم سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ جو ظالم ہیں اللہ یا تو انہیں ہدایت دے یا پھر درس عبرت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔